وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستحمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم علی حبیبک۔ ترجمہ: اے اللہ آسان فرما اور مشکل نہ فرما اور بھلائی کے ساتھ پورا فرما، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ روشن فرما میرے دل کو اپنے علم کے ساتھ، اور کھول دے میرے سینے کو اپنی معرفت کے نور کے ساتھ۔ میرے جسم کو استعمال فرما، اپنی اطاعت میں برکت فرما اور سلامتی نازل فرما اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ لیس البر، یہی نیکی نہیں، ان تولو، کہ پھیرو تم، وجوہکم، اپنے منہ، قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز قیامت، والملائکتی، اور فرشتوں، والکتاب، اور کتابوں، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربی، رشتہ داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ، اور جو پورا کرنے والے ہیں، بِعَہْدِہِمْ، اپنے اقراروں کو، اِذَا عَاہَدُوا، جب وہ کوئی اقرار کر لیں، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، تنگ دستی، وَالضَّرَّاءِ، اور بیماری میں، وَحِینَ الْبَأْسِ، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، صدقوا، سچے، واولئک، اور یہی ہیں، ھم المتقون، پرہیزگار۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ اصل میں یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک کہ ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے، جب تک ہمارا دل پورے اخلاص اور پورے خلوص کے ساتھ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے اعمال کرتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرنا غلط نہیں ہے، درست ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست سمجھ کر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یا دوسروں کے کاموں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ غلط ہے۔ اس کی مثال اس بات سے سمجھیں کہ ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھنے والے کو حقیر سمجھے۔ یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے۔ یوں ہی وعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ اپنے ایمان کو صحیح کرنے اور عمل صالح کرنے کی طرف تو وہ آتے نہیں تھے، لیکن رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو بہت دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے
اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اعمال سے ایمان زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ اور ایمان میں سب سے اول درجہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان ہے۔ من آمنا، جو ایمان لائے۔ آیت کے اس حصے سے لے کر آخر تک نیکی کے 6 اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بہت حکمت والا، سننے والا، دیکھنے والا اور اپنا بہت فضل و کرم ہمارے اوپر رکھنے والا ہے، اور وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسرا یہ ایمان ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان لائیں کہ وہ حق ہے، اور یہ ایمان لائیں کہ اس دن ہمارا حساب ہوگا، ہمیں ہمارے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقبول بندے بارگاہ الہی میں شفاعت کریں گے۔ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام شہادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے ہیں وہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے، سب حق ہیں۔ تیسرا ایمان فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ کہ 4 ان میں سے مقرب ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ چوتھا ایمان جو ہے وہ کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حضرت شیف، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا کہ وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی صحیح تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس کی اصل یہ آیت بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ اس سے پہلے دیکھیں ایمان کا تذکرہ تھا، اور اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آیت کے اس حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر پسندیدہ مال کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں وہ مال دیں جو آپ کو پسند ہو، وہ مال نہ دیں جو ہمارے گھر میں بچا بچایا پھٹا پھٹا پڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ آپ نے کسی کو افطاری بھی دینی ہے تو وہ پہلے صاف جب ہم کبھی افطار نہیں کیا ہوتا اس میں سے دیں، جو آخر میں بچ جاتا ہے، اور وہ پلیٹیں سجا کے اور پھر جا کے دے کے آنا، یہ اللہ کے نام پر اس طرح نہ دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مال دینا کس کو چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس میں رشتہ داروں کا حق ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔
حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ ایک اور جگہ پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی رشتہ دار نہیں جن کے ساتھ ہماری سلام دعا زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ رشتہ دار بھی جن سے ہم زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے یا کسی بات پہ بھی خفقان ہوتا ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا جائز ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یتیموں پر خرچ کرنا۔ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اب تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے مسکینوں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمے یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ روٹی اور 1 مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے مسافروں پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مسجد بنائی یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ دیکھیں یہاں پر یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں صدقہ کرنا ہے۔ جو ہم نے یہاں اس دنیا میں استعمال کر لیا اس کا حساب نہیں ہے، لیکن جو رقم، جو پیسہ، جو صدقہ کی ہوئی چیز ہم نے اپنے لیے آگے بھجوا دی، وہ ہمیں دوزخ سے بچانے میں کام آئے گی۔ اب اس کے بعد ہے سائلوں کو دینا۔ ہم صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں جسے سوال کرنا شرعی طور پر جائز ہو، جیسے مسکین، جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ۔ اور جس شخص کو سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس کے سوال پر اسے دینا بھی جائز نہیں ہے اور وہ دینے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے، جیسے
فقیر مفتی امجد علی عظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے۔ ایسے لوگ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور آج کل تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی برا خیال کرتے ہیں۔ ایسوں کا بھیک مانگنا بے عزتی اور بے غیرتی ہے۔ آج کل تو بھیک مانگنے کو ایک پیشہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں 6 نمبر پر ہے گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا۔ یہاں پر گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے۔ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ ہمیں کیسا مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں رضائے الہی کی خاطر پیارا مال دینا چاہیے۔ یہ مال ہمیں اس وقت صدقہ کرنا چاہیے جب اس مال کی ہمیں بھی ضرورت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ مال ہمیں زیادہ پیارا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت صدقہ کریں کہ جب ہماری آخری عمر چل رہی ہو اور ہمیں اس مال کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو، یہ نہ ہو کہ جب جان گلے میں آ پھنسے اور کہے کہ اتنا فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ آیت کے اس حصے میں نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض نمازیں ان کے ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرے اور اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہے اسے ادا کرے۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور کتنی دیتے ہیں۔ اس چیز کا موازنہ ہر ایک نے خود کرنا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور اپنے عہد پورا کرنے والے۔ یہاں پر نیکی کے 5ویں طریقے کا بیان ہے، اور اس سے آیت میں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کیے ہوں یا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، یا اپنے شیخ سے، یا نکاح کے وقت بیوی سے، یا کسی اور سے، جیسے حکمرانوں کے وعدے عوام سے۔
یہاں پر شرط یہ ہے کہ یہ وعدے جائز ہوں، ناجائز نہ ہوں۔ صابرین فی البأساء والضراء وحین البحث، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں نیکی کے چھٹے طریقے کا بیان ہے کہ فقر و فاقہ اور بیماری وغیرہ کی مصیبت و سختی میں اور راہ خدا میں ہونے والی جنگ میں قتال کے وقت صبر کیا جائے۔ دیکھیں، صبر کسی ایک طرح کا نہیں ہوتا، صبر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک صبر کی قسم ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں، اے ایمان والوں تم مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں اور جب ہم اس راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یا ہمیں کسی کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یا ہمیں کوئی طنز کرتا ہے، یا ہمیں کوئی طعنہ دیتا ہے، اس وقت حکمت کے ساتھ کوئی بدمزگی کیے بغیر بات کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، اور یہ سوچنا کہ ہم سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں دین کی اشاعت کے لیے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ صحیح عقائد رکھنے والے اور نماز، زکوٰۃ، صدقات دینے والے اور صبر کے عادی، وعدے کی پابندی کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوے ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کفر اور دیگر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر اس راستے پر چلائے جس میں اس کی رضا ہو، جو نیکوکاروں کا راستہ ہو۔ اور یہ دعا نماز میں سورہ فاتحہ کی شکل میں ہم ہر روز کئی بار مانگتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ اگر اب ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے ہر روز ہدایت مانگتے ہیں اور کئی کئی بار مانگتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔